حج بیت اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر فرض کی ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور جتنا عرصہ وہ حج کے لیے رہیں گے وہاں حرمین کے اندر، تو اتنے دنوں کا ان کے پیچھے جو بال بچے ہیں جن کے حقوق ان کے اوپر ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رقم ان کو دے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ خود حج کے لیے گئے ہیں اور پیچھے والے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ تو حج اسلام کا بنیادی 5واں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی بنیاد رکھی ہے 5 ارکان پہ، تو ان میں سے 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے، اور وہ حج جس کے اندر بھلائی کرتا ہے، نیکی والا حج جس کو حج مبرور عام طور پہ کہا جاتا ہے، حج مقبول کہا جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی والا حج کون سا ہے یا حج مبرور کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس کے اندر لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، کھانا تقسیم کیا جائے ان کے درمیان میں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی والا حج یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، کھانا کھلایا جائے اور سلام کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ تو اس حج کا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نیکی والا جو حج ہے، حج مبرور، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس مسلمان نے حج کیا اور اس کے اندر اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، یعنی کوئی بے حجابی والی بات اس نے نہیں کی، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کی، تو یہ بندہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک صاف معصوم پیدا ہوتا ہے، تو جس بندے نے ایسے طریقے پہ حج کیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کی اور کوئی بے حجابی والی بات بھی نہیں کی، تو یہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج والا دن ہوتا ہے، عرفہ کا جو دن ہے جہاں پہ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن غزوہ بدر کے دن کے علاوہ، وہ غزوہ بدر والا دن مستثنا ہے، غزوہ بدر کے علاوہ شیطان جتنا اس دن ذلیل ہوتا ہے باقی کسی دن نہیں ہوتا، کہ اس دن شیطان سر پہ خاک ڈال رہا ہوتا ہے، حقیر ہو رہا ہوتا ہے، ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، غصے کے اندر ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں، بندوں کے گناہ کثرت سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو دیکھ کر شیطان ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے اور غضبناک ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، بیعت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا تھا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے جتنے گناہ ہیں کلمہ پڑھتے ہی سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے جتنی خطائیں ہوئی ہیں، جو ہی مسلمان ہجرت کرتا ہے دین کے لیے، پچھلے سارے گناہ اس کو معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو مسلمان حج کرتا ہے تو حج کرنے سے حج سے پہلے والے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 2 صحابی آئے، ایک انصاری اور ایک ثقیف قبیلے سے تھا، اور انہوں نے آ کے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ فرمایا اور پھر کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو یا میں تمہیں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حج کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے، جب وہ طواف کے بعد 2 رکعت دوگانا پڑھتا ہے تب کیا ملتا ہے، اور جب حاجی صفا مروہ کی دوڑ لگاتا ہے، سعی کرتا ہے تب کیا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ قربانی کرتا ہے تب کیا ثواب ملتا ہے، جب وہ رمی کرتا ہے تب کیا ثواب ملتا ہے، جب وہ بال منڈواتا ہے تب کیا ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کی ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، ایک عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ سعی کرتا ہے صفا مروہ کی تو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف کرتے ہیں، وہ بڑا گناہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہوتا ہے، جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو، اتنا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ ایک کنکری مارنے پہ اس کا معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے قیامت کے لیے۔ اور جب وہ بال منڈواتا ہے، سر منڈواتا ہے، تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عرفات کی حاضری میں شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بکھرے ہوئے بالوں والے یہ میرے سامنے جمع ہیں اور مجھ سے توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، چاہے ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، چاہے ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے تو طواف زیارت کے بعد گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے کندھوں کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اب واپس جاؤ، نئے سرے سے اعمال کرو، تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔